گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدا۔ آواز بلند سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ ہمارے پیارے بھائی الحاج محمود الحسن اشرفی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت رسالت مآب کی چند اشعار پیش کر کے پھر محمود بھائی کو دعوت نعت دے رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ یہ جو کلام پیش کروں گا یہ اقبال عظیم صاحب علیہ الرحمہ کا ہے، اور بڑے خوبصورت شاعر ہیں، آپ کے دیوان بھی ہیں، تو اس میں سے ایک نعت ہے، اور ایسی زبردست نعت ہے کہ آپ کی آخری عمر میں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی، اور اس کا ذکر آپ نے اپنی نعتی اشعار میں بھی کیا ہے کہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ تو وہ بڑا خوبصورت کلام آپ فرماتے ہیں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا تو میں نظر کیا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، بھولنا کے گھر گھر سجا دوں، بھولنا کے گھر گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، اور بے نگاہی پہ میری نہ جائے، بے نگاہی پہ
میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، پر دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، اور روضہ پاک پیش نظر ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا قدر ہے، سامنے میرے آقا قدر ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، اور میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، اور آخری مقطع میں کیا فرماتے ہیں کہ مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے، مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے، جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، میں جہانات ان کی سنا دوں، میں جہانات ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اللہ کریم آپ کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا تاخیر میں دعوت نعت دے رہا ہوں بھائی محمود الحسن اشرفی کو
تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کے پھول نشاور کریں۔ ان اشعار کے ساتھ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، کچھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ جناب محمود الحسن اشرفی صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى به صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا جد الحسن والحسین۔ حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قلب کی عطا گہرائیوں سے آج کی اس پاکیزہ اور مقدس معتبر منور محفل کے انعقاد پر رحمت اللہ فیملی کے تمام ہی اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج کی ویسے اسنان بھائی سے تو کافی عرصے سے یاد اللہ ہے، لیکن آج کی اس محفل کے لیے بارہا ماشاءاللہ افضل بھائی چامڑیا کا اور شازیب محمود چنکوالا کا بھی بار بار فون آتا رہا، کبھی بہت جانا ہے اور یہاں پہ کافی دیر وقت دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو حاضر ہو گئے انشاءاللہ۔ میں بھی آ گیا ہوں، بھائی خاور عبید نقشبندی صاحب کی اور مولانا وحید الرحمان صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز سے بھی نعت پیش کر رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ ہم خاور بھائی کی مسحور کن آواز میں عقیدتوں کا، محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس شادی کو شادی خانہ آبادی بنائیں، دلہا کو دلہن کو ایک دوسرے کے لیے باعث عزت، باعث افتخار، باعث راحت و چین و سکون بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوشگوار زواجی زندگی عطا فرمائے اور نیک صالح ذریت عطا فرمائے۔ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ نقشبندی سلسلے کے آپ سرپرست ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بھی فیض و برکات ہمارے سینوں کو عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اللہ کریم ان کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ دودھ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی۔ ہجر نبی میں کہاں پہ اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حالت بتا رہی ہے یہ کیف و
انجمن پہ خاص نظر ہے حضور کی، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا درود و سلام کی، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ یہ سارا کلام جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی ایک مشترکہ سیرت پتہ چلی، جو حضور کی تربیت یافتہ صحابہ ہیں کیسی کیفیت ہے۔ دیکھیں، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ شاہد بھائی یہ شعر دوبارہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ شعر بہت ضروری ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، آپ کے لیے خاص طور پہ۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، بتاؤں تمہیں
کیا وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ قبول اسلام کا خوبصورت واقعہ، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، مجھے آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر بسانے کو جی چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مل کر آئیے محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شہر ہے شہر محبت ہے، سب کی تمنا ہوتی جانے کی، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، لیکن وہ لوگ ضرور جاتے ہیں جو لوگ مدینہ شریف حاضری کے لیے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں، عرض کرتے رہتے ہیں حاضری کے لیے۔ اب مال و دولت نہ بھی ہو ان کے پاس، کہتے ہیں کہ ایک شخص حج پہ جا رہا تھا، ٹھیلا لگاتا تھا، ریڑی لگاتا تھا، تو کسی نے کہا تم حج پہ جا رہے ہو، تم تو ٹھیلا لگاتے ہو۔ کہا ٹھیلا میں لگاتا ہوں، جس نے انتظام کرنا ہے وہ ٹھیلا نہیں لگاتا۔ ہماری جو توقعات اور جو ترجیحات اور توجہ ہے وہ مسبب کی طرف ہے، جس نے اسباب پیدا کرنے، ورنہ بات تو یہ ہے کہ جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے، ہوں پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جس سے چاہ کر پہ بلا لیا، جس سے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم صاحب اختاری مجزز اللہ علی رونق افروز ہوئے، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے مفتی صاحب کو وہاں بٹھا دیا، حالانکہ ہماری تو خواہش ہوتی ہے مفتی صاحب حالانکہ تھوڑی دیر بعد آئیں گے اس اسٹیج پر، لیکن پہلے ہی اگر وہ اسٹیج بیٹھتے ہیں تھوڑی رونق ہو جاتی ہے۔ علماء کرام خاص طور پہ اللہ رب العزت نے کچھ علماء کرام ایسے ہیں جن کی ہمارے دلوں میں اللہ نے بڑی محبت ڈال دی ہے، سب کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ نے دلوں میں ہمارے محبت ڈالی رکھی ہوتی ہے۔
اور نعت بھی جب سن رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں کہ نعت سنی کیسے جاتی ہے، جس خلوص سے، جس عقیدت، محبت اور انتہائی نعت کا ادب کرتے ہوئے جس طرح آپ سماعت کرتے ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہمیں سرکار کا ذکر کیسے سننا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ہماری تربیت بھی کرتے رہتے ہیں علماء کرام، ہمیں سکھاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، اشعار پہ توجہ ہوتی ہے ان کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ جیسے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ قصیدہ برد شریف سے اشعار پیش کر رہا ہوں، اور اس دوران اگر کوئی نعتیہ کلام کے لیے حکم اسنان بھائی کی طرف سے آ گیا تو وہ بھی پیش کر دوں گا، ورنہ پھر انشاءاللہ اس قصیدہ برد شریف کے بعد انشاءاللہ ہمارے بھائی محمد خاور عبید نقشبندی صاحب کو میں مائک حوالے کروں گا انشاءاللہ۔ وہ اپنے مسحور کن لب و لہجے میں ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر قصیدہ برد شریف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جبینوں نازن یوں تو بہت سے ہیں، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن
شریف ہمارے اسنان بھائی نے کہا کہ کچھ بند جو ہیں وہ توبہ سے متعلق ایک کلام ہے، اور یہ کلام جو ہے وہ تحریک پیدا کرتا ہے، جذبہ، احساس دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور رجوع کرتے رہنا ہے، اس کے حضور معافی مانگتے رہنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ نصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ کبھی کبھار یہ توجہ جاتی ہے کہ اگر ہم ایک طائرانہ نگاہ جلدی سے اپنی زندگی پر ڈالیں تو کیسے کیسے نشیب و فراز آتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب آگے کچھ سلسلہ دکھائی نہیں دیتا، سجھائی نہیں دیتا، اب آگے کیا ہوگا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور انسان کو پھر سے گرے ہوئے انسان کو دوبارہ اٹھا لیتی ہے، تھام لیتی ہے، اور پھر انسان کچھ دن بعد پھر اس رحمت کو بھول جاتا ہے، پھر اپنے جو ہے وہ پرانی شیوا پہ اتر آتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ مراحل چلتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کی توبہ قبول ہو۔ آمین آمین آمین۔ بڑے ہی ادب، احترام اور محبت کے ساتھ گزارش کروں گا بھائی محمد خاور میں انتہائی الحمدللہ آپ تمام احباب میں خوش نصیبی ایک سرپرائز ہے کہ ہمارے درمیان پیر طریقت، رہبر شریعت، شہزادہ غوث الورا، دربار غوث اعظم سے حضرت قبلہ السید الشیخ عفیف الدین الگیلانی مدظ اللہ علی انشاءاللہ چند ہی لمحات میں ہمارے درمیان رونق افروز ہونے والے ہیں انشاءاللہ، اور وہ دعا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ ہمارے درمیان۔ انشاءاللہ سجاد نشین ہیں آپ، متولی ہیں، نقیب الاشراف ہیں دربار شریف میں، ان کی زیارت، ان کو محبت سے دیکھنا بھی بڑا برکت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے حضور سیدنا غوث العظم کا فیضان، اور آج حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق آپ کا یوم وصال ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں حضوروں کی فیوز و برکات سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائیں۔ جناب بھائی محمد خاور عبید نقشبندی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں۔
سرکار کی بارگاہ میں عقیدت و محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف اور سعادت حاصل فرمائیں.